بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری، کیمرہ مین زینب ثنا ہوشیار پوری کے ساتھ اپنے چینل کتاب نامے میں آپ کے سامنے حاضر ہے، اور کتاب ہے کتبے سے تراشی زندگی، طارق بلوچ سہرائی صاحب کی کتاب ہے یہ، تو صفحہ نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اب ایک میرا زمانہ ہے جہاں شمع بھی بے حرارت ہے، برسات کا زمانہ بھی جن کو پروانے نہیں دیتا، اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے دور کی چمگادڑوں کو یہ فکر نہیں کہ اندھیرا کہاں گیا، انہیں خوشی ہے جو اندھیرا انہیں اب میسر ہے۔ گئے وقتوں سے لے کر اب تک دھرتی پر ایسی تاریکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے زمانے کی کہانی ہے۔ 3 کاروباری شناسا بہت دور دوسرے علاقے میں گئے۔ راستے میں انہیں کوئی چھوٹا سا جنگل پڑتا تھا۔ جنگل کے اختتام کے قریب انہیں ایک صندوق ملا جس میں بہت سی دولت تھی۔ آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ دولت میری ہے۔ کافی دیر بحث مباحثے کے بعد طے پایا تینوں اس کو برابر تقسیم کریں گے۔ اس دوران ان کو بڑے زور کی بھوک لگی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ ایک شناسا کو بازار سے کھانا لانے بھیج دیا گیا۔ لالچ غالب آیا تو دونوں نے فیصلہ کیا جب وہ آئے گا تو قتل کر دیں گے اور رقم کو دونوں آپس میں بانٹ لیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ واپس آیا تو دونوں نے اس کو مل کر مار دیا۔ کھانا کھانے کے بعد رقم تقسیم کرنے لگے تو وہیں ڈھیر ہو گئے، کیونکہ تیسرے شناسا نے ساری دولت خود لینے کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ تینوں جان سے گئے اور دولت وہیں کی وہیں دھری رہ گئی۔ سرائے میں یہ کہانی سن کر کچھ رونے لگے اور کچھ افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ سرائے میں ایک بوڑھا اٹھا اور بولا، اے اجنبی مسافر، تو صحیح کہتا ہے، انسان کی ملکیت تو اس کے سائے جتنی ہی ہے، باقی سب تو تجاوزات ہیں۔ لیکن ایسی کہانی تو ہمارے پرکھے بھی سناتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ 3 دوستوں کا قصہ تھا جنہوں نے شیطان کے ورگ لانے پر لالچ میں آ کر نقصان اٹھایا، تو وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ اجنبی مسافر مسکرایا اور بولا، آپ درست کہتے ہیں بابا جی، مگر میرے زمانے میں اب کوئی کسی کا دوست نہیں رہا۔ میں انہیں دوست اس لیے نہیں کہوں گا کہ اب وہاں کسی کا دوست نہیں ہے۔ دوستی قربانی اور وقت مانگتی ہے جو اب میرے زمانے کے انسان کے پاس نہیں۔ جب کردار کو زوال آتا ہے تو لفظ بھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر الفاظ کے شجر میں معنی کے پھل نہیں لگتے۔ اب وہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے فقط شناسا ہیں۔ ان کی ایک ایجاد عارضی تعلقات ہیں، یعنی اگر مفاد مشترک ہوں تو کچھ قدم ساتھ بھی چل لیتے ہیں، کبھی کبھی جذبات میں آ کر اسے دوستی بھی کہہ لیتے ہیں، مگر یہ دوستی نہیں ہوتی۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جس کی لاش سے گزر کر کوئی تم تک پہنچے۔ آپ کے لیے تو یہ فقط ایک قصہ کہانی ہوگا، مگر بدقسمتی سے یہ ہماری تہذیب کا لازمی جزو بن گئی ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہم پرندوں سے توکل نہ سیکھ سکے، وگرنہ ہم بھی ان کی طرح بے فکرے ہوتے۔ بھوک کا خوف ہم پر غالب آ گیا ہے۔ جب بھوک کا خوف بسیرا کر لے، بقا کی جنگ کو تہذیب کہتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوز انسانوں کو بھوکے بھیڑیے بنا دیتی ہے۔ جب بھوک غالب آ جائے تو پھر کون سی تہذیب،
کون سی معاشرت اور کون سی اخلاقیات رہ جاتی ہے۔ بھوک جی اٹھے تو انسانیت مر جاتی ہے، بھوک مر جائے تو انسانیت جی اٹھتی ہے۔ ہمارے دلوں میں چور چھپ گئے ہیں، بدقسمتی سے جس کے دل میں چور ہوگا اسے ہر سامنے آنے والا سگ نظر آتا ہے۔ بوڑھا دکھی ہو کر بولا، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، اے اجنبی مسافر، ہم جنت سے آئے تھے مگر اپنی تقدیس بھول گئے ہیں، شاید اسی لیے ہم دوزخ آباد کرنا چاہتے ہیں، شاید کچھ آباد بھی ہو گئی ہو۔ اے اجنبی، شاید تیرے زمانے میں مکمل ہو گئی ہوگی۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ طارق بلوچ سرائی کے خوبصورت رس بولتے ہوئے، پیارے پیارے الفاظ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے، تو ضرور دیکھتے رہیں میرا چینل کتاب نامہ، کیونکہ اس میں آپ کو کتابوں کی خوشبو ملے گی، الفاظ کا ذخیرہ ملے گا اور بہت کچھ ملے گا۔ یا حیو یا قیوم